کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ میدان میں کبھی یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا یا علی مدد ہوتا ہے؟ کبھی سنا یا رسول اللہ مدد؟ یہ صرف جو ہے ٹریڈ مارکس، علامتیں، ہم ہیں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہو رہا. اب اس کو ٹارگٹ بنا کے فتویٰ دیں گے. اب یا رسول اللہ ایک اس معنی میں کہا جا سکتا ہے جیسے کہ اقبال جو ہے خطاب کر رہا ہے ہمالیہ سے، اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستان. تو کیا ہمالیہ زندہ ہے؟ کیا ہمالیہ سن رہا ہے؟ کیا ہمالیہ تمہاری بات کا جواب دے گا؟ ایک استعارہ ہے. اس طرح کے استعارے میں ہمارے کچھ بہت سے جو نعت خواں اور جو بھی پرانے بزرگ بھی تھے انہوں نے بھی اس طرح سے انداز کر لیا ہے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں جب. اب یہ استعاراتی انداز ہے، اس کو اس حوالے سے ہم شرک نہیں کہیں گے. ہاں اے یا رسول اللہ میری یہ مدد فرما دیجئے، یہ شرک ہے. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہلوانے کی ضرورت کیا آپ کو محسوس ہوئی؟ وہ چاہے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی ہو. ہاں غیب میں جو بھی ہے مدد اللہ سے مانگو. اللہ کسی ولی کے ذریعے پوری کرا دے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. کسی فرشتے کو بھیج دے کہ اس کی کار خراب ہوئی ہے ٹھیک کر دو جا کے، تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرشتے کو بھیج دے. اچھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو بھیج دے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ میری کار ٹھیک ہونی چاہیے، چلنی چاہیے، میں تو اس سے مانگ رہا ہوں، وہ کسی کو بھیج دے. اچھا کسی کو نہ بھیجے، اسے اختیار ہے بغیر کسی کو بھیجے وہ گاڑی جوں گی تو ٹھیک ہو جائے. تو یہ اس کی پریروگیٹو ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ اس پر چھوڑیے. آپ مانگیے صرف اللہ سے، پکاریے اللہ. الا یہ کہ آپ مادی اصولوں کے تحت مجھے پانی پلا دو، میری فلاں چیز جو ہے ذرا وہاں سے لا دو، یہ بالکل مادی چیزیں ہیں، سامنے کی چیزیں ہیں، فزیکل لاس کے تحت ہے. ہم مدد بھی مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے مدد کرتے بھی، یہ بالکل اور بات. غیب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا استعانت، استدعاء، اسی سے استغاثہ ہے، دہائی دینا. اللہ کے سوا کسی کی دہائی نہیں. برحمتک استغیث، ہے اللہ تیری رحمت کی دہائی دے رہا ہوں، بس کسی کی دہائی نہیں، کسی سے استغاثہ نہیں ہوگا. کسی سے نہیں کہا جائے گا اغثنی. ہاں کس سے کہا جائے گا؟ اغثنی یا غیاث المستغیثین، اے وہ جو کہ سب کے دہائی اور فریاد سننے والا ہے، میری فریاد رسی فرما. پکارو اللہ کو، فریاد کرو اس سے، استدعاء کرو اس سے، استمداد کرو اس سے، استعانت کرو اس سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لازمی تقاضا ہے. اب وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے کرا دے، کسی انسان کے دل میں الہام کر دے، ہوتا ہے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی، آپ نے اللہ سے مانگی، کوئی ذریعہ ایسا ہوا، کوئی شخص چلا آ رہا ہے آپ کے لیے وہ چیز لے کر، اس کے پتہ نہیں دل میں کیسے آ گیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار کی. تمام انسانوں کے دل حضور نے فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا، کسی کے دل میں ڈال دے گا کہ فلاں کام جو ہے اس طریقے سے کر دو، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اس لیے پکارنا صرف اللہ کو ہے. دعا، استدعاء، استمداد، استعانت، استغاثہ، یہ سارے باب استفعال جمع کر لیجئے، یہ سب اللہ کے لیے. باقی یہ ہے کہ یہ علامتی یا استعاراتی انداز میں استعمال کر لیا جائے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ ذرا نظر انداز کریں. ان کے اوپر مورچے لگا کر اور ان پہ فتوے کے تیر اور نشانہ بازی کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس سے حاصل کچھ نہیں، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. شدت پیدا ہوتی ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس کا سبب ہے ہمارے ہاں کی وہ کمزوری، وہ ہماری جو بھی لا علمی ہے، عربی سے واقف نہیں، قرآن جانتے نہیں، حدیث جانتے نہیں. عام آدمی ہے وہ مولوی کو جانتا ہے کہ یہی جانتا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے مطابق کر رہا ہے. اب اس کا تو جو ہے کہ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. قرآن اور سنت کے علم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، فتووں سے بچا جائے.